بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہداء ہم شرمندہ ہے۔ قصہ 28۔ آخری شب قدر تھی۔ بی بی کی درد کم ہو گئی۔ ٹی وی لگایا کہ اکٹھے دعائے جوشن کبیر پڑھ سکے۔ بی بی کو بٹھایا، ٹیک لگوائی، تکیہ رکھا اور انہیں مفاتیح دی اور خود بیڈ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ منٹ نہ گزرے تھے کہ بی بی نے کہا، ٹی وی بند کر دو۔ کیا ہوا بی بی، آپ نے سونا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، اس کی بجائے تم دعائے جوشن کبیر پڑھو۔ میں چاہتی ہوں خدا تمہاری آواز کے ساتھ میرے گناہ بخشے۔ اس جملے سے مجھ پر ایک لمحے کے لیے لرزہ طاری ہو گیا۔ ایسے ہی حیرت اور پریشانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ زیر لب ان کا جملہ دہرایا، پھر جیسے دنیا میں واپس آیا ہوں۔ ٹی وی بند کیا اور میں ان کے بیڈ کے نیچے بیٹھ گیا۔ ابھی بسم اللہ بھی نہ پڑھی تھی کہ وہ بولی، میرے بیٹے، ان راتوں میں دعا مستجاب ہوتی ہے، سب دعائیں پوری ہوتی ہیں، لیکن تم اپنی دعا کو میرے لیے ضائع مت کرنا۔ میں نے اپنی زندگی گزار لی اور اپنی زندگی کا ثمر بھی حاصل کر لیا۔ میرے عمل کا پھل یہاں بیٹھا ہے اور میں اس زندگی کے پھل سے راضی ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ان راتوں میں خدا سے بڑی چیزیں طلب کرو۔ میں آج رات خدا سے صرف ایک چیز مانگوں گی۔ میں تم سے راضی ہوں اور خدا سے دعا کروں گی کہ وہ بھی تم سے راضی رہے۔ میرے بیٹے، ایسی زندگی گزارنا کہ خدا ہمیشہ تم سے راضی رہے۔ میں نہ بھی رہوں پھر بھی اس دنیا میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ جس طرح تمہارے نانا اسلام کے سپاہی تھے، تم بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے سپاہی بنو۔ حتیٰ اگر تم مر جاؤ تو خدا تمہیں واپس لے آئے۔ اب میرا اختیار ختم ہو گیا۔ ایسے ہی سر جھکا کر اور آنکھیں چھپا کر رو رہا تھا۔ آدھی جوشن کبیر پڑھنے کے بعد بی بی کو نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ لیکن اس رات میری آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ تھوڑی سی کوشش اور تھوڑی سی محنت کے بدلے اتنی عظیم رات میں ایک ایسی عورت سے دعا ملی جو اس وقت اپنی بیماری کی وجہ سے خدا کے سب سے زیادہ قریب تھی۔ اپنی زندگی کے آخری شب قدر میں اس کے مبارک منہ سے اتنی بڑی دعا میرے نصیب میں لکھی گئی۔ خدایا، میں اس دعا کے قابل نہ تھا، لیکن میری نانی سید زادی ہے اور ایسے منہ کے ساتھ انہوں نے دعا کی، یہ لب دائم الصلوات ہے۔ اتنی صلوات پڑھتے تھے کہ سوتے وقت بھی ان کے لب حرکت کرتے رہتے تھے۔ خدایا، مجھے اس دعا کے قابل بنانا۔ بی بی کے ساتھ رہنے کے باوجود اور اتنے سارے کام کرتا تھا کہ مشکل سے ہی پڑھ پاتا، پھر بھی کلاس میں پوزیشن لے لی۔ خالہ کے بیٹے کو یقین نہیں آ رہا تھا، اتنا اصرار کر رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ مہران کیسے نقل کی، مجھے بھی بتاؤ، سب مضامین میں تمہارے نمبر اچھے ہیں۔ اتنا اصرار کر رہا تھا کہ میں جو کبھی بھی قسم نہیں اٹھاتا تھا، اب اس کے سامنے قسم اٹھانے پر مجبور ہو رہا تھا۔ پھر اگر دوبارہ نقل کے بارے میں پوچھتا تو دماغ کی رگیں تو کیا، آنکھیں بھی باہر نکل آتی میری۔ لیکن یہ سچ تھا، خود بھی مجھے احساس نہ تھا کہ کس طرح میری پوزیشن آ گئی۔ کوئی بھی سوال خالی چھوڑ کے نہ آیا تھا، لیکن ان حالات میں بی بی کا خیال رکھتے ہوئے سوتے جاگتے ہی پڑھ پاتا اور نیند کی حالت میں ہی کتاب سامنے ہوتی۔ پھر بی بی کا درد سے جاگ اٹھنا، کلاس میں گندودگی کے عالم میں درس سنتا، یہ خدا کی مہربانی تھی، اور تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی پوزیشن کی۔
خدا نے میرے ذہن اور حافظے میں برکت ڈالی تھی۔ آخری 2 ماہ کسی کی مدد بھی زیادہ کام نہ آ سکتی تھی۔ اس دن ہمسائے کی خاتون آئی کہ بی بی کے پاس رکے تاکہ میں اسکول جا سکوں، لیکن اب اس طرح کام نہ چل سکتا تھا۔ اب دوسروں سے میں یہ توقع نہ رکھ سکتا تھا کہ وہ میری طرح بی بی کے کپڑے اور چادر فوری طور پر دھوئے اور خشک کرے۔ میں فیصلہ کر چکا تھا۔ اسکول کی گھنٹی بج چکی تھی، لیکن میں کلاس میں جانے کی بجائے پرنسپل کے آفس چلا آیا اور ان سے بات کی۔ میں اب اسکول نہیں آ سکتا۔ میری نانی اماں کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ماموں نے 2 نرس سے رکھ کر دی ہے، لیکن اب اس طرح ان کی تیمارداری نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ قبول کریں تو میں اسکول نہ آؤں اور صرف امتحان دے لوں، اور اگر امکان نہیں تو پھر میں اس سال ترک تحصیل کر دوں۔ پرنسپل نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر نفع نقصان کے بارے میں سوچے نہ کیا تھا۔ آخرکار پرنسپل میرے گھر پر پڑھنے اور صرف امتحان دینے پر راضی ہو گئے۔